الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اسلامی عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کا مغز ہے، نچوڑ ہے۔ جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے تمام نے اپنی قوموں کو اور امتوں کو نماز کا حکم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں اللہ تعالی اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ معلوم ہوا کہ نماز اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ، اور نماز شروع سے لے کر اخیر تک ذکر ہے، اللہ اکبر ذکر ہے۔ اس میں جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ بھی ذکر ہے، بلکہ قرآن کریم تو بہترین ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر یعنی قرآن کریم ہم نے اتارا اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ دین آج تک قائم ہے کہ اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ قرآن بدلیں، اس امت کو ختم کریں، لیکن ختم نہیں ہوتی یہ امت۔
کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا۔ پوری دنیا دشمنی پہ تلی ہے، لیکن نہ قرآن مٹ سکتا ہے نہ دین بدل سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کا ورد تو ہر گھر میں ہونا چاہیے، تلاوت ہر گھر کے اندر بچہ بچہ کرے۔ رکوع میں بھی سبحان ربی العظیم ذکر ہے، ربنا ولک الحمد ذکر ہے، سبحان ربی الاعلی ذکر ہے، التحیات ذکر ہے، درود پاک مستقل ذکر ہے۔ آدمی نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کی زبان ذکر سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اس کے جسم کے روئے روئے میں ذکر بھر جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والے کو نماز کے بعد جو سکون اور جو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اس کا نماز نہ پڑھنے والے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور پھر با جماعت نماز پڑھنا، اس میں تو بڑا اطمینان اللہ نے رکھا ہے، اور ذکر میں اطمینان ہے، یہ تو قرآن نے کہا۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ پیسہ کمانے میں وہ اطمینان نہیں ہے جو اللہ کی یاد میں ہے۔ آپ تجربہ کر لیجیے، آپ گھر میں یا مسجد کے کسی کونے میں باوضو ہو کر بیٹھے ہیں، اور پھر کوئی ذکر چھیڑ دیجیے، سبحان اللہ ذکر ہے۔ حدیث نے فرمایا افضل الاذکار 4 ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ سب اذکار ہیں۔ اور جب آدمی درود پڑھتا ہے، جب تو ایک نظام پورا اللہ تعالیٰ کے یہاں کا جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ درود کیا چھیڑا، درود کیا پڑھا کہ پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے درود شریف۔ تو نماز پورا ذکر ہے۔ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ اس لیے صحابہ کرام کو جب نماز پڑھنے کا مکی زندگی میں موقع نہیں ملتا تھا تو مار کھا کھا کے بھی نماز پڑھتے، ذکر کرنے کا موقع نہیں تھا تو مار کھا کھا کے بھی ذکر کرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جاتا تھا، لیکن وہ زبان سے کہتے تھے احد احد، بس ایک ہے اللہ، بس ایک ہے اللہ۔
مسلمان کا بہترین سبق ہی ایک اللہ، ایک اللہ، یہ اس کا بہترین سبق، یہ ہمارا امتیاز ہے۔ ہم کسی قسم کی ملاوٹ پسند نہیں کرتے، اور اللہ کو بھی ملاوٹ توحید کے اندر بالکل پسند نہیں۔ دیکھو، اگر اہلیہ ہم کو کہے کہ آپ سے تو بہت محبت ہے، ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے، لیکن فلاں صاحب سے بھی ذرا تعلق ہو گیا ہے، رکھے گا گھر میں؟ کھلائے گا بھی نہیں، بھوکی مارے گا اس کو۔ واہ، میں تیرے لیے کم تھا کہ تو نے دوسرے سے تعلق قائم کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کو بھی بڑی عار آتی ہے جب کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ اس سے مانگا، اس سے مانگا، اس سے مانگا، تو خدا کے خزانے میں کیا کمی تھی جو اس سے مانگا؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ ذرا ہماری یہاں کی زبان میں بیان کر، کہ باپ کی سگریٹ کی فیکٹری ہے، باپ کی سگریٹ کی فیکٹری ہے، کہ سگریٹ پینے کی جواز کی اجازت نہیں دے رہا ہوں، یہ تو مثال انہوں نے دی، وہ بیان کر رہا ہوں۔ اور بیٹا جو ہے دوسروں کے پاس بیوی کے ٹھوٹے مانگ رہا ہے، کیسا لگے گا؟ لوگ یہی کہیں گے کہ یا تو یہ بیچارے کو، بیٹے کو پتہ نہیں کہ اس کے ابرار کی سگریٹ کی فیکٹری ہے، یا پھر ابا کے ساتھ بنتی نہیں اس کی، تبھی تو ٹھوٹے مانگ رہا ہے۔ تو خزانہ اللہ کا اتنا بڑا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے دروازے کے بھکاری ہو، تم چاہے بادشاہ ہو، تم چاہے آفیسر ہو، تم چاہے وزیر ہو، چاہے تم پردھان ہو، چاہے تم نیتا ہو، چاہے تم ابھینیتا ہو، کچھ بھی ہو۔ آج کل لوگ ابھینیتاؤں کے پیچھے بہت پڑ گئے، یہ ہمارا ہیرو، ہمارا کا ہیرو، زیرو ہے وہ، کیا ہو رہا ہے؟ کیا مسجد میں اس کا نام لینے کا؟ لیکن لوگ جس کے دیوانے ہیں، دبئی کا جو بڑا گرانڈ ایمبیسیڈر ہے، نام اس کا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، خان کہتا ہے، خان ہمارے تو خان شرک کرے تو گولی سے اڑاتا، اور ناچے اس کا تو خان کے یہاں، پٹھان کے یہاں کوئی گزر ہی نہیں، نچنیا پٹھان ہو، ناچنے والا مزاج نہیں پٹھانوں، بڑے غیور ہوتے ہیں۔ یہ ایسا بے غیرت جو ہے، بھانڈ کہاں سے پیدا ہوا؟ بہت مسلمان اس کے پیچھے اور فخر کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مسلمان۔ ابھی اس نے مورتیوں کی پوجا کی ہے چند دن پہلے، رہا مسلمان؟ شرک کرنا، مورتی پوجا کرنا ناجائز ہے، انسان ایمان سے نکل جاتا۔ بیوی کو اچھا لگانے کے لیے، غیروں کو اچھا لگانے کے لیے یہ کام کیا، اللہ کو ناراض کرنے والا کام۔ حدیث شریف میں ذکر کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ حدیث شریف میں فرمایا اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں گے، تو پاگل ہے۔ دیوانوں کی طرح اللہ کا ذکر کرو، پاگلوں کی طرح اللہ 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 اللہ، بس اللہ زبان پر ہونا چاہیے۔
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تمام انبیاء کرام کی متفقہ دعوت دنیا کو یہ ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اور ایک اللہ کی عبادت کا تمہارا امتیاز اگر ہوگا تو نماز کرو۔ کھڑا ہے تو اللہ کے سامنے، جھکا ہے تو اللہ کے سامنے، پیشانی رگڑ رہا ہے تو اللہ کے سامنے، بیٹھا ہے تو اللہ کے سامنے۔ کیا مزہ آتا ہے نماز، کیا لطف نصیب ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ نماز ختم ہی نہ کرے۔ تو نماز بڑی اہم عبادت ہے۔ اس سے پہلے بھی اس مسجد میں میری حاضری ہوئی ہے، مرتبہ ہمارے عبد الرؤف بھائی تھے، وہ لے آئے تھے مجھے یہاں۔ ایک دن آپ پر سب تو میں ان کے حکم پر یہاں آیا تھا۔ پھر ہمارے حضرت دوبارہ آئے، امام صاحب آئے کہ ایک بار تو آ کر بڑی خوشی ہوئی، الحمدللہ مسجد فل دیکھی اور علاقہ دیکھا بہت لمبا چوڑا ہو گیا ہے، مسجد کی شدید ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہیرا دے دیا، مسجد دے دی، اب اس کو آباد کرو، اس کو آباد کرو۔ ہر نماز میں موجود رہنا، معذور ہو، کوئی عذر ہے، کوئی تکلیف ہے، پیروں کی تکلیف ہے، نہیں نکل پا رہا ہے، یا کوئی اور عذر ہے، الگ بات ہے، ورنہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا ایمان والوں کی خوبی۔ فرمائے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کی تعمیر کون کرتا ہے؟ فرمایا ایمان والا کرتا ہے۔ اڈوانی کا کام تو مسجد توڑنے کا ہے، مومن کا کام مسجد بنانے کا ہے۔ مومن بت شکن ہے اور اللہ کا گھر بنانے والا ہے، جہاں جائے گا اللہ کا گھر بنائے گا۔ جیسے آپ یہاں آباد ہوئے، ماشاءاللہ آپ نے فکر فرمائی اور اللہ کا کتنا شاندار گھر بنا دیا، 3 منزلہ عمارت ہے یہ، اور الحمدللہ مجمع آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے، الحمدللہ اوپر تک ابھی بھر جائے گا۔ اتنا ہے کہ آخری وقت میں ہم لوگ آتے ہیں، پہلے سے آنا چاہیے، جلدی سے جلدی مسجد آنا، دیر سے نکلنا۔ ہم الٹا کرتے، سب سے اخیر میں آتے، سب سے پہلے بھاگ جاتے۔ کیا مسجد میں کانٹے، خرابی کیا ہے مسجد میں؟ کیا کرے گا؟ بیوی کی گود میں بیٹھ کے باتیں کرے گا، اور کیا کرے گا؟ گھر جائے، اللہ کے گھر میں بیٹھو، اللہ کی رحمتوں کی گود میں بیٹھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارو۔ بیوی تو ہے، وہ تو ہے، یہ موبائل بھی بہت بیکار چیز ہے، اچھی چیز کام کی بھی ہے، لیکن کوئی دن بہت بیکار لگتی ہے مجھے۔ اتنا اچھا بیٹھ کے بیان سن رہا ہے، ماشاءاللہ رو رہا ہے اور بیان سن رہا ہے، اچانک گھنٹی بجی۔ گھنٹی جب وہ مجلس میں بیٹھا ہے گھنٹی نہیں بجتی، خالی وہ ذرا جو ہے حرکت ہوتی، وہ ادھر حرکت میں آیا کہ یہ بھی حرکت میں ہے، وہ بھی یوں 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 موبائل کے ساتھ یہ بھی حرکت میں۔ ایک دم نکال کے دیکھا، صاحب اللہ رسول کی باتیں درکنار، چلا باہر۔ کہاں جاتا ہے بھائی؟ اللہ وائف کا فون، یہ وائف نہیں ہے، نائف ہے، کاٹ ڈالے گی، تیرے ختم کر دے۔ کیا کرے گا وائف کو؟ ہر وقت تو وائف کے پاس ہوتا ہے، اب اللہ کے دربار میں آنی وائف، لائف خلاص کر ڈالی ہے وائف نے تھی۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا، نماز بڑی اہم عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے۔
بس اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جس کی نماز بنی کہ انشاءاللہ اس کے سب پورے مسائل حل، زندگی کے سب مسائل، نہیں تجارت ہو رہی ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، کاروبار ٹھپ ہے، بس نماز پڑھا کر کاروبار چلے گا اپنی جگہ، وہ اللہ نے وعدہ کیا وہ اللہ چلائے گا، تو تیرا کام کر، تیرا کام ہے بندگی کرنا، اللہ کا کام ہے دینا، اللہ دیتے رہے، یقین ہوتا اللہ کی ذات پر۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ایک ہے روٹین کی نماز پڑھنا، ایک ہے دل کا نمازی ہونا، خشوع خضوع کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ نماز شان کے ساتھ نماز پڑھو، دل لگ جائے، گلا کٹ جائے، نماز نہ جائے، ایسی نماز ہونی چاہیے۔ علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کریں سجدے شہادت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت حسین ایک طرف شہید اور ایک طرف سجدہ کر، نماز ایسی۔ رات مانگ لی یزیدیوں سے کہ آج کی رات مجھے دے دو، میں اپنے نامہ اعمال میں آخری رات کی تہجد کی عبادت اور رونا اللہ سے لکھ، فرشتے میرا رونا لکھ لیں، فرشتے میرے سجدے لکھ لیں تو میرے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ حالانکہ وہ ہیں حضرت حسین کے گود میں نبی کی کھیلیں، اللہ نے اتنا اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، یوں گود میں لے لیتے تھے سرکار حسن حسین کو، آج اماں میرے بچے آئے، میرے بچے آئے۔ نماز میں سوار ہیں حضرت حسین اور سجدے سے حضور سر نہیں اٹھا پا رہے، اتنی محبت، اتنا درجہ اونچا ہوگا۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ۔ اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ میدان کارزار میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، فرمائی انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یامر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدوں کے بڑے سچے، ہر نبی وعدے کا سچا ہوتا ہے۔ وہ رسول تھے اللہ کے، نبی تھے اللہ کے، وعدوں کے پکے تھے، سچے تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز ادا کرنے کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ نبی ہو کر گھر والوں کو نماز کا، پہلے تو گھر والوں کو حکم دینا ہے، بعد میں باہر والوں کا۔ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو پہلے نماز کی تلقین کرو، عبادت کی تلقین کرو، نیکیوں کی تلقین کرو۔ سرکار مدینہ تشریف لائے، پہلا کام موقع محل تلاش کر کے مسلمانوں کی جمعیت ہو گئی، مسجد بنی، مسلمان جہاں بھی جائے گا پہلے جمعیت ہو جائے گی، نماز کہاں پڑھنی ہے بھائی، با جماعت نماز کہاں ادا کی جائے اس کی فکر کرے گا۔ مسجد بنائی سرکار، اپنے ہاتھوں سے بنائی، صحابہ نے محنت کی، 6 مہینے کا ٹائم لگا، 6 مہینے کے اندر مسجد نبوی شریف تیار ہوئی، نمازیں با جماعت ہونے لگی۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس میں علماء نے چند مسائل لکھے ہیں۔
مسجد تعمیر کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں کی، غیر نہیں آئے گا مسجد تعمیر کرنے، ہم کوئی تعمیر کرنے پڑے گا، پیسہ لگانا پڑے گا۔ اور اگر کسی نے اکیلے نے مسجد بنا دی، اس نے تو جنت میں اپنا گھر ہی بنا لیا۔ من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، رواہ البخاری۔ جیسا دنیا میں گھر بنا ہے شاندار، اللہ اپنے شان کے مطابق جنت میں دے گی۔ حضور نے مسجد بنائی، مسجد کیوں بنائی؟ مسجد باجماعت نماز کے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مسجد میں نماز پڑھیں۔ سب سے پہلے مسجد نبوی کے امام سرکار خود ہیں۔ پہلے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ مصلی نبی کا مصلی، جب مصلی دے گئے سرکار تو جو اس پر کھڑا ہوگا اس کا درجہ کتنا اونچا ہو جائے گا، اور جو ہوگا وہ عالم ہوگا، جو نماز پڑھائے گا، جو امام بنے گا وہ کیا ہوگا؟ عالم ہوگا۔ عالم کا کیا درجہ ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ڈیوڑیاں تو نہیں ہوتے، پیسے تو نہیں ہوتے، لیکن علم ہوتا ہے۔ نبیوں والا علم اللہ نے ان کو دیا، تو ان کا درجہ کتنا اونچا ہو گیا۔ تو جس کا جتنا اونچا درجہ، اس کا ادب کتنا کرنا چاہیے، اس کا احترام کتنا کرنا چاہیے۔ متولی اماموں کو احترام نہیں کرتے، اپنی انگلی کی نوک کے اوپر رکھتے ہوں، یوں کر یوں کر یوں کر، نہیں بھائی وہ غلام نہیں ہے، وہ امام ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کسی نے لکھا کہ حضرت امام بھیجیے، تو کہ امام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک غلام ہوتا ہے ایک امام ہوتا ہے، کیا بھیجو دونوں میں سے؟ غلام تو یہ کہ تم کہیں گے ایسا چلا کرے گا، نہیں، امام چلے گا کتاب و سنت کی روشنی میں، اس کا ذمہ داری، اس کی فریضہ ہے۔ نماز اس کو کیسی پڑھانی؟ سنت کے مطابق پڑھانی۔ اچھا فجر میں حضور کتنی لمبی نماز پڑھو؟ حدیث شریف میں فرمایا 60 سے لے کر 100 چھوٹی آیتیں حضور پڑھتے تھے۔ کوئی پڑھتا ہے امام؟ بتاؤ مجھے۔ 60 آیتوں سے لے کر 100 آیتیں، اتنی لمبی پڑھے گا متولی بھی روانہ ہو جائے، مقتدی تو رہیں گے ہی نہیں۔ موجودہ دور میں سب سے بڑا کرائسس جو ہے وہ یہ ہے کہ امام کا احترام نہیں کیا جاتا۔ میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ امام کا ادب کریں، احترام کریں۔ بھائی ان کے پیچھے نماز پڑھی اور یہ ذمہ دار بن گئے۔ حدیث شریف میں فرمایا امام و ضامن، امام ذمہ دار ہے، وہ اللہ کے یہاں پیشکش کرتا ہے کہ بھئی یہ سب نماز پڑھنے آئے، اللہ ان کو جنت میں پہنچا، دروازے جنت کے کھول دے۔ نماز پہ جنت کے دروازوں کے کھلنے کا وعدہ ہے۔ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز۔ کلمہ کیا ہے؟ جنت کی کنجی، لیکن کنجی کے اندر ہوتے ہیں دندانے۔ اسی طرح ایمان کے ساتھ اعمال کے دندانے چاہیے تو جنت کا دروازہ کھلے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ حدیث شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، میں وہاں پر ختم کروں۔ یہ 25 بتا رہی ہے، نہیں اوپر ہے وہ تو، نیچے دوسرا ہے، 20 ہے، 5 منٹ کا ٹائم۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک صحابی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے علاوہ دوسری 8 مسجدیں تھیں،
تو وہ یہاں نماز پڑھ کے پھر وہاں نماز پڑھانے جاتے تھے. تو عشاء کی نماز انہوں نے حضور کے پیچھے پڑھی, پھر وہاں فرض پڑھانے گئے. شاید یہاں حضور کے پیچھے نفل پڑھی ہوگی. پھر نماز پڑھانے کے لیے وہ محلے میں جو مسجد تھی وہاں گئے, لمبی نماز پڑھی, سورہ بقرہ شروع کر دی عشاء میں. ایک آدمی بیچارہ بہت تھکا آ رہا تھا, تو بیچ میں سے سلام پھیرا اور گھر چلا گیا. گھر پہ نماز پڑھی, سو گئے. اور صبح میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضور میں تو نماز پڑھنے گیا تھا محلے کی مسجد میں. باقی لوگوں نے کہا منافق ہے, نماز چھوڑ کے چلا گیا. کیونکہ اس زمانے میں تو سبھی عادی تھے لمبی نماز پڑھنے کے. ہم جیسے ہم لوگ چھوٹی نماز پڑھنے کے عادی, وہ لمبی نماز پڑھنے کے عادی تھے. سب نے کہا یار منافق ہے, بیچ میں سے نماز چھوڑ کر چلا گیا. وہ سرکار کے دربار میں گیا, کہا ماٹو ماٹو تھاکے لو تو آپ کو دیوس کام کرو نہ عشاء اندر کہ نلی نماز پڑھنے پچھے ہوئی جاؤ. آٹھویں لمبی نماز امام پڑھائی ہو, بچے تھاکی نہ گھر چالو نہ ہوئی گی. ہوں کیا ہوتا میں بولوں, کیا کہنا ہے آپ کو؟ حضور بلایا ہوئے امام بڑا پتہ رہا ہے. افتانون یا معاذ, کیا فتنے مچائے گا مسجد کے اندر؟ تو اتنی لمبی نماز کیوں پڑھائی؟ لوگوں کا خیال رکھ. نماز میں جب باجماعت نماز کی اتنی فضیلت ہے تو نماز کے اندر ضعیف لوگ بھی آتے ہیں اور ذل حاجت بھی آتے ہیں, بیمار بھی آتے ہیں, معذور بھی آتے ہیں, جو بیچارے دفاتر میں کام کرنے والے وہ بھی آتے ہیں. ان تمام کا خیال رکھنا اور مختصر نماز پڑھنا, لمبی نماز نہ پڑھانا. رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح ہوئی کافی ہے, سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح ہو گئی کافی. آپ کو 6 مرتبہ پڑھنا ہے, آپ کو 8 مرتبہ پڑھنا ہے, آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے, تو رات کو تہجد میں اٹھ کے پڑھتے رہو. بہت لمبی نماز پڑھنے کا شوق ہے تو تہجد میں اٹھ جا, 3 بجے سے اٹھ جا, پڑھو 5 6 پارے پڑھو, پڑھنا کہتا ہے. لیکن مسجد کے اندر نماز مختصر رکھیں, موجودہ حالات کے اندر سنت کے مطابق, اور سنت میں اختصار. آج کے پورے بیان کا خلاصہ 2 چیزیں. نمبر 1, متولی حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کو آباد رکھیں. نمبر 2, امام کا بڑا احترام کریں, ادب کریں اور ان پر آرڈر جاری نہ کریں. نمبر 3, اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے تو خوب جو ہے امام کو تنخواہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے. اور نمبر 4, آنے والے باجماعت نماز پڑھیں اور امام کا ادب اور احترام. موقع موقع سے سفید لفافے اسٹیشنری میں ملتے ہیں, اس کو خالی نہ رکھیں, اس میں اندر کچھ رکھیں اور امام کا جیب گرم کرتے رہیں تاکہ وہ بھی گرم ہو کر اچھی نماز پڑھائے اور ہمارا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.